سورۃ حشر مدنی ہے، 24 آیات اور 3 رکوع ہے، نزول میں 101 ہے اور ترتیب میں 59 ہے، مسبحات میں سے ہے۔ اور ان صورتوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کے ساتھ خدائی وعدوں کی حقانیت، اور سورت کے اخیر میں قرآن مجید کا اعجاز۔ جتنے مسبحات ہیں ان میں ایک اللہ کی تقدیس و تحمید ہے، ثانیاً قرآن کی صداقت ہے، ثالثاً پیغمبر کا اعجاز ہے، رابعاً عقائد فاسدہ یا اعمال باطلہ کا رد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ تسبیح و تقدیس ہے، تسبیح کرتی اللہ کی وہ جو آسمان و زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ غالب اور حکمت والے ہیں، هو الذی اخرج الذین کفروا، اللہ وہ ہے جو نکال لایا کافروں کو، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، لاول الحشر پہلے ہی حشر میں 2 حشر ہوئے، ایک پہلا حشر، دوسرا حشر حضرت عمر کے دور میں ہوا جب انہوں نے نکالا یہود کو وہاں سے۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ نکلیں گے، اللہ، وظنوا انہم مانعتہم، اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ بچا لیں گے ان کو، حصونہم قلعے ان کے، من اللہ اللہ سے، فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، پس آیا اللہ ان کے پیچھے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا، وقذف فی قلوبہم الرعب، ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، یخرجون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، نکالا ان کو گھروں سے، یخربون بیوتہم، برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے، فاعتبروا، عبرت لو یا اولی الابصار، عقل والو۔ بنو نذیر نے جو بغاوت کی تھی اور خندق کے موقع پر نافرمانی کی تھی، اس کے نتیجے میں ان کو اختیار دیا گیا کہ یہاں سے نکلو، جو کچھ لے جا سکتے ہیں۔ تو وہ جو کچھ نہیں لے جا سکتے تھے ان کو توڑ رہے تھے اور باغات کو اپنے کاٹ رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے یخربون بیوتہم، خود اپنے گھروں کو اپنے ہاتھ سے خراب کر رہے تھے۔ مولانا مفتی محمود فرماتے تھے ہم ملک کے دشمن نہیں ہو سکتے، ملک کا دشمن کافر ہوتا ہے، یخربون بیوتہم بایدیہم، ملک کا مسلمان ہمیشہ وفادار ہو۔ فاعتبروا یا اولی الابصار سے قیاس کا استنباط کیا گیا ہے۔ الاعتبار یعنی ایک کو دیکھ کے دوسرے کا حکم سمجھنا، شراب کو دیکھ کر بنگ، چرس، افیون کو معلوم کرنا شراب، یہ ہے اعتبار۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر نہ لکھ چکا ہوتا اللہ ان کی جلاوت تھی کہ ان کو جانا ہے، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو ان کی پٹائی لگا لیتے ادھر ہی، فَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہوگا جہنم کا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ بے شک مخالفت کر رہے تھے اللہ اور رسول کی، وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، اور جو مخالفت کرے اللہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بس بے شک اللہ سخت عذاب والے ہیں۔ جب بنو نذیر چلے گئے تو مسلمان پیچھے سے درخت کاٹ رہے تھے، باغات، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے مال و دولت کے لیے ان سے اختلاف کیا ہے۔ بیشتر صحابہ نے کہا کہ وہ تو چلے گئے، باغات ہمارے غنائم میں کیوں کاٹتے ہو؟ ایک جماعت کا خیال یہ تھا کہ کٹ جائے، دوسری جماعت کا خیال یہ تھا کہ نہ کٹے۔ سمجھ گئے بات؟ ایک جماعت کہتی ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، شوافی، اور کوئی نہیں کہتا، صرف شوافی، مالکیہ، حنابلہ، کوئی نہیں، تینوں اس طرف ہے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے پڑھنا جرم ہے۔ یہ دیکھو نفی و اس بات کا اختلاف ہے، لیکن چونکہ مجتہد کی وجہ سے دونوں معاف ہیں، دونوں معذور ہیں۔ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو غیر مقلد کہتے ہیں اللہ، نفی و اس بات کو جمع کیا، اللہ قرآن کو دے، ما قطعتم من لینۃ، وہ جو تم کاٹتے ہو درختوں کو شاخوں سے، او ترکتموہا، یا چھوڑتے ہو، قائمۃ علی اصولہا، کھڑے اپنے جڑوں پر، کاٹتے اور چھوڑتے ہو، فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے، دونوں باتیں، دونوں صحیح ہیں۔
وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ رسوا کرے فاسقوں کو، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور وہ جو دے دیے اللہ نے پیغمبر کو ان میں، فے اس غنیمت کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے، غنائم ان کو کہتے ہیں جو جنگ و جدال کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگے، وہ تو تقسیم ہوں گے باقاعدہ شریعہ، خمس نکلے گا اس میں بیت المال کا، لیکن فے بغیر جنگ و جدال کے مشرکین پر روب بات جائے، وہ سب کے سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور وہ جو دے دیے اللہ نے پیغمبر کو ان میں، فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، نہیں دوڑایا تم نے ان پر گھوڑے نہ اونٹ، یعنی لڑے نہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ مسلط کرتا ہے پیغمبروں کو جس پر چاہے، اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ، وہ جو دے دیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو، من اہل القرى، بستی والوں میں سے، فللہ وللرسول، وہ اللہ اور رسول کے لیے، ولذی القربى رشتہ داروں کے لیے، والیتامی یتیموں کے لیے، والمساکین ناداروں کے لیے، وابن السبیل مسافروں کے لیے، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ نہ رہے وہ پونجی صرف مالداروں کی تم میں، خالی مالداروں کی دولت اور پونجی نہ بنے، تقسیم ہوگی۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو تم کو دے پیغمبر پر اس کو لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے منع کرے تم کو باز آ جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ سخت عذاب والے ہیں۔ جو پیغمبر لے کے آیا اسے پکڑو، تمام سنتیں واجب الاطاعت ہیں، اور جس سے پیغمبر نے منع کیا یا پیغمبر کی سنت نہیں، اس سے باز آ جائے۔ عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات المغیرات خلق اللہ، رنگ گودنے والیاں، گدوانے والیاں، بال کٹوانے والیاں، اور چہرے پر مختلف داغ دبے لگوانے والیاں، دانتوں میں فاصلہ کرنے والی عورتیں خدا کی خلقتوں کو بدل رہی ہے، ان پر لعنت ہو اللہ ہے۔ ایک خاتون آئی بنو سعد قبیلے کے، ام یعقوب انصاریہ، مضبوط عورت آئی، کہاں ہے ابن ام عبد؟ ابن مسعود کی کنیت ہے ابن ام عبد، کہاں یہ؟ کیف تلعنہ علی من لم یلعنہ اللہ، کیسی لعنت کرتے اس پر جس پر قرآن میں لعنت نہیں؟ ابن مسعود نے کہا، لو قرأتیہ لوجدتیہ، تم نے قرآن صحیح پڑھا ہی نہیں، صحیح طرح پڑھ لیتی تو آیت پا لیتی، ہما قرأتے، فما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ، جو پیغمبر نے کہا وہ بھی خدا ہی کلام، یہ مطلب۔ اور حدیث میں ہے، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفرجات والمتفلجات المغیرات خلق اللہ، بخاری شریف، کتاب التفسیر، ذیل الآیہ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، واسطے فقراء مہاجروں کے جو نکالے گئے گھروں سے اور مال سے، مکے سے جو نکالے گئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ڈھونڈتے ہیں فضل اللہ کا اور خوشنودی، وینصرون اللہ ورسولہ، مدد چاہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ یعنی یہ فے پیغمبر کا ہے، پیغمبر پر ان فقراء میں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، جو جم چکے ہیں گھروں میں اور ایمان میں ان سے پہلے، یعنی انصار، وہ پہلے سے اپنے گھروں میں جمے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو ایمان دیا ہے۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ چاہتے ہیں ان کو جو ہجرت کریں ان کی طرف، مہاجرین سے محبت۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اور وہ نہیں پاتے ہیں دلوں میں تنگی، مما اوتو، وہ جو ان کو مہاجرین کو دیا جائے، بلکہ ویؤثرون علی انفسہم، وہ ترجیح دیتے مہاجروں کو اپنے اوپر، ولو کان بہم خصاصہ، اگر کہ ان پر خود بھوک افلاس ہو، خود تنگی میں ہے اور ان کو سب کچھ پیش کر دیتے۔
ومن یوق شح نفسہ، جس کسی کو بچا دیا گیا نفس کی شرارت سے، فاولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ الذین جاءوا من بعدهم، وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، یقولون کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے پروردگار معاف فرمائے ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو پہلے گزرے ہیں ایمان میں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، نہ چھوڑیں ہمارے دلوں میں کینہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے پروردگار بے شک آپ خوب نرمی کرنے والے مہربان ہیں۔ آیت سے پتہ چلا کہ بعد میں آنے والے گزشتہ مسلمانوں کا ذکر خیر کرے اور گزشتہ مسلمانوں کے مناقب بیان کرے اور ان کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ بعد میں آنے والوں کے اعمال گزرے ہوئے لوگوں کو پہنچتے